السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی عملا رب زدنی فہما۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی ماں و بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر سی سورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ کوشش کروں گا کہ اسی سورت کے تحت چند باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر سکوں۔ چند گزارشات آپ کے گوش گزار کی جاتی ہیں۔ جتنی توجہ کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، جس ارادے اور نیت سے بیٹھیں گے، انشاءاللہ آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ کا گھر ہے اور آپ بھی کچھ قیمتی ٹائم اپنا نکال کر آئے ہیں، تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا کبھی بھی کہ اللہ کے بندے اپنی مصروفیات کو ترک کر کے اللہ کے گھر میں آئیں تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اپنے ایسے بندوں کو، محبت کرتا ہے، بہت سارے انعامات سے نوازتا ہے۔ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی انعامات ہیں نا ایسے لوگوں کے کہ جو اللہ کے گھر میں آئیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ تمام کے تمام فوائد و ثمرات اور انعامات نصیب فرما دیں۔ ہمارا یہاں مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیں۔ اس ارادے سے بیٹھیں کہ ہم نے کچھ سیکھنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کے اندر کچھ تبدیلی کرنی ہے۔ جو آج سے پہلے ہوا سو ہوا، کچھ ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، تب تو ہمارا بیٹھنا ہر اعتبار سے ہی فائدہ مند ہے۔ اور اگر اپنے آپ کو بدلانا، جس طرح کے تھے ویسے کے ویسے ہی رہے، تو شاید پھر بیٹھنے کا فائدہ اتنا نہیں ہوگا۔ یہ فائدہ تو ہوگا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ایک بات بھی آپ سیکھ گئے نا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے معاف کر دے۔ ایک بات تو بہت ساری باتیں ہم سیکھ سکتے ہیں، تو جب اس ارادے سے بیٹھیں گے انشاءاللہ ہمارا مل بیٹھنا بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو میں نے سورۃ التکاثر پڑھی ہے، اس کی پہلی آیت، دوسری آیت اور پھر انہی کا مفہوم اگلی آیات کے اندر، اور ایک مسئلہ آخری آیت میں، یعنی ٹوٹل اس میں 3 مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ ویسے تو ہر آیت کے اندر ہی آپ جس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر دیں، احادیث کے انبار لگے ہوئے، ٹائم کا لحاظ کرتے ہوئے 3 مسئلے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ دنیا کی جو حالت ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کی ہے پہلی آیت کے اندر۔ دنیا کی حالت کیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ آپ اس کو جس دور میں پڑھیں گے
محسوس یوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے لوگوں کے لیے یہ نازل کی ہے۔ اب دیکھیں کس دور میں قرآن نازل ہوا، اس دور سے لے کر آج تک کتنی صدیاں بیت گئیں، لیکن قرآن آپ پڑھیں گے تو ایسے لگے گا کہ اس دور کے لوگوں کے جو کام ہیں اللہ نے وہ بیان کیے ہیں قرآن کے اندر۔ 100 سال کے بعد جو حالات ہوں گے اس وقت قرآن پڑھیں گے تو وہی حالات قرآن بھی پھر بیان کرے گا۔ ہزارہ سال بیت جائیں، یہ ایسی جامع کتاب ہے قرآن کا، اعزاز ہے کہ ہر دور میں ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انہی کے لیے نازل کی ہے۔ اب حالات اس دور میں کیا ہیں ہمارے، ہم دنیا کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ دنیا کمانے کے چکر میں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ دنیا کا مال کمانا ہی نہیں چاہیے، زندگی گزارنی ہے، معیشت ہے، آپ کمائیں، لیکن جو اصول قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں ان کو مد نظر رکھیں۔ یہ نہیں کہ جھوٹ بول کر بھی کماتے جائیں، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اس میں آگے بڑھتے جائیں، جہاں سے آئے ہڑپ کرتے چلے جائیں، جدھر سے جائیں اور حرام کمائی کی انبار ہی لگاتے چلے جائیں۔ جھوٹ وہ نہیں چھوڑا، دھوکہ دینا وہ نہیں چھوڑا، کسی کی زمین قبضے میں لینا اس کو نہیں چھوڑا۔ سوچ پیچھے ایک ہے کہ میرے پاس مال بڑھ جانا چاہیے، ہمارے فلاں رشتہ دار ہیں ان کے پاس اتنا کیوں ہے، ہم ان سے زیادہ حاصل کریں گے۔ ہمارے سامنے والا گھر انہوں نے اتنا پیسہ کہاں سے لے لیا، ہم ان سے آگے بڑھیں گے۔ ہمارے دائیں بائیں جو ہے کوٹھیاں بنا کے ہم نے بھی کچھ کرنا ہے۔ حتیٰ کہ یہ دور تو ایسا ہے مساجد میں مقابلہ بازی ہے، مساجد کے مینار بنانے میں مقابلہ بازی ہے۔ الغرض یہ مقابلہ بازی جو ہے نا دنیا کے اندر اس نے انسانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ کتنا تباہ کیا، کس حد تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقابلہ بازی کو قرآن کی اس سورت کی پہلی آیت میں بیان کیا کہ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی جو ہرس ہے، لالچ، تمنا کہ دوسرے سے زیادہ میں حاصل کروں۔ اللہ کہتے ہیں اس سوچ نے، اس کام نے لوگوں کو غافل کر دیا۔ الہاکم التکاثر، تم کو تو غافل کر دیا ہے تکاثر نے۔ اے لوگوں تمہیں تکاثر نے غافل کر دیا۔ تکاثر کا معنی سمجھ آ گیا نا، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنا، زیادہ کی طمع اور لالچ رکھنا کہ میرے پاس زیادہ آ جائے، مقابلہ بازی۔ اس سوچ نے، اس کام نے لوگوں کو غافل کر دیا۔ کتنا کا غافل کیا؟ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں اتنے غافل ہوئے، اتنے غافل ہوئے، آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ میرا راستہ چھوڑ کر دنیا کے پیچھے اس قدر پڑے اور اتنا آگے گئے، اتنا آگے گئے، حتیٰ زرتم المقابر، مر گئے اور قبروں میں پہنچ گئے، زندگیاں ساری برباد کر بیٹھے۔ 60-70 سالہ زندگی اسی کام میں لگا دی، رب کے گھر میں آنا یاد ہی نہیں رہا۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ لوگوں تم نے قبریں دیکھ لی۔ قبریں دیکھنے کا معنی کیا ہے کہ فوت ہو گئے، قبروں میں دفنا دیے گئے، اور جب قبروں میں دفنا دیے گئے اب کیا حشر ہے، اب تو کوئی اس کا حل ہی نہیں، اب تو قبروں میں دفن کر دیے گئے، اب تو پچھتاوا ہے اور حل ہی کوئی نہیں۔ اس وقت سے پہلے ہم نے کچھ کرنا ہے۔ یہ سادہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے 2 آیات کا کیا ہے کہ ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کا جو حرص اور لالچ ہے اس نے لوگوں کو غافل کر دیا، یعنی اللہ کا جو راستہ تھا نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، اخلاق حسنہ، دین کے کام، ان سے لوگوں کو غافل کر دیا۔ دنیا میں تو وہ پڑے ہوئے، اتنا غافل کیا کہ زندگیاں ختم ہو گئی، قبروں میں چلے گئے۔ اب اس ترجمے کے بعد اگر تھوڑا سا غور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اسی حدیث کی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اسی صورت کی انہی آیات کی ایک تفسیر ذکر کرتے ہیں۔ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جیسے ہی میں ان کے پاس پہنچا نا، کیا دیکھتا ہوں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے، غور و خوض کر رہے ہیں، ٹھہر ٹھہر کر آیات پڑھ رہے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، یہ آیات پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں میں جیسے قریب ہوا نا، آپ یہ تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے آپ نے فرمایا کہ یقول العبد مالی مالی، بندہ ایسے ہی کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، ادھر سے بھی آ جائے ادھر سے بھی آ جائے، وہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں، ہر طرف سے اپنا مال میرا مال، یہی آوازیں لگاتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابن آدم تو سمجھ، مخاطب کا صیغہ، آپ نے فرمایا اے ابن آدم غور کر اس بات پر، کس چکر میں پڑ گیا ہے، زیادہ حاصل کرنے کے لالچ میں کبھی غور کیا کر بیٹھ کر کہ تیرا اپنا مال ہے کون سا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابن آدم
ابن آدم کون ہے؟ ہم سارے آدم کی اولاد. یوں سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی سے مخاطب ہیں. اے میری امت کے لوگوں، غور کرو تمہارا اپنا مال کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا مال تو صرف 3 قسم کا اپنا ہے، باقی تو غیروں کا ہے سارا. اپنا کون سا؟ فرمایا کہ جس کو تو نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، ابن آدم کو تیرا اپنا ہو گیا. اے آدم کے بیٹے، دوسرا تیرا اپنا مال وہ ہے جو تو نے لباس خرید کر اپنے جسم کو ڈھانپ لیا، اپنے جسم پر سجا لیا، پہن لیا، پہن کر اس کو تو نے پرانا اور پسیدہ کر دیا، وہ بھی تیرا اپنا ہو گیا. اور تیسرا مال تیرا اپنا وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے ذخیرہ کر لیا، وہ مرنے کے بعد کام آئے گا. 2 دنیا میں ختم کر دیے، کھاتا رہا، ہضم کرتا رہا، فنا کرتا رہا، پہن کر پرانا اور پسیدہ کرتا رہا، یہ تو 2 ادھر ہی ختم ہو گئے. آگے فرمایا جو اخروی زندگی ہے نا، آگے والی، وہاں جو کام آئے گا وہ ہے صدقہ. اس کے علاوہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آدم کے بیٹے، تیرا جتنا کمایا ہوا مال ہے، بے شک حلال کمائی، حرام کی تو بات ہی نہیں نا، حلال کمایا ہوا، ڈھیر لگے ہوئے، بینک بھرے ہوئے، بہت کچھ آپ کے پاس ہے، پراپرٹی ہے، اور جس چیز کو مال کہا جاتا ہے وہ سارا آپ کے پاس ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ تیرا اپنا نہیں. تو قبروں کو جائے گا، پیچھے تقسیم دیکھنا پھر کیسے ہوتا ہے. وہ تیرا اپنا نہیں، وہ تو غیروں کا ہے، وہ تو ورثاء کا ہے، وہ تو تقسیم کریں گے، لڑائیاں کریں گے، جھگڑے کریں گے، قتل و غارت ہو، شریک اٹھیں گے. جس نے کبھی سلام نہیں لیا ہوگا وہ بھی حصہ لینے آ جائے گا. آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، دیکھنا پھر پیچھے ہوتا کیا. آپ نے آنکھیں کھول دینے والی وضاحت کر دی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اب دیکھی نا قبریں، چلا گیا، فوت ہوا، اسی چکر میں کہ زیادہ حاصل کروں، زیادہ حاصل کروں، زیادہ حاصل کروں، اچانک موت آئی، چل بس. اب وہ سارا پیچھے والوں کا ہے. اس کا اپنا کون سا تھا؟ جو زندگی میں کھاتا رہا، جو پہنتا رہا، جو صدقہ کر کے ساتھ لے گیا. اس کے علاوہ اس کا اپنا نہیں ہے کوئی، وہ غیروں کا ہے سارا. اسی کے ساتھ ایک دوسری حدیث بھی ملائیں اسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے. اس میں بھی آپ نے 3 چیزیں بیان فرمائی، وہ بھی صحیح مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی فوت ہوتا ہے نا تو 3 چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں. 3 چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں، 2 واپس پلٹ جاتی ہیں اور 1 اس کے ساتھ ہی رہتی ہے. 2 واپس اور 1 ساتھ. جب فوت ہوتا ہے تو 3 ہوتی ہیں، قبر میں 1 ساتھ جاتی ہے، 2 واپس آ جاتی ہیں. اس کی بھی مزید وضاحت کچھ یوں سمجھ لیں. جب آدمی فوت ہوتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا مال بھی اس کے پاس ہے، وہ جس صورت میں بھی ہو. بینک میں پڑا ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہے، اگر پراپرٹی کے اعتبار سے ہے تو پلاٹ اس کے نام ہے، نقدی کی صورت میں ہے تو گھر میں موجود ہے. الغرض مال جس صورت میں بھی ہے اس کے پاس ہے، اگرچہ یہ فوت ہو چکا ہے، میت پڑی ہے، مال بھی ہے. دوسرے نمبر پہ فرمایا اولاد، وہ بھی اس کے پاس ہے، بیٹے بیٹیاں پاس رو رہے ہوں گے بیٹھے. اور تیسری چیز اس کے اعمال. نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا مال، اولاد اور اعمال، یہ 3 چیزیں فوت ہونے والے کے پاس ہوتی ہیں. جیسے غسل دیا گیا، غسل کے بعد کفن پہنایا گیا، میت کو چارپائی پہ رکھا گیا، کندھا دے کر جب اٹھایا نا، اب ذرا سوچو کہ مال، اولاد اور اعمال یہ سارے ساتھ ہیں یا کوئی ایک چیز رہ گئی ہے ادھر ہی؟ مال رہ گیا ہے ادھر ہی، مال ساتھ نہیں جائے گا، کسی صورت والا مال اس کے ساتھ نہیں جائے گا. کفن بھی انسلا، جس کو کوئی جیب بھی نہیں لگائی گئی، سادہ چادروں کے اندر اس کو لپیٹ دیا گیا. اربوں کا مالک کیوں نہ ہو، سادہ چادروں میں ہی لپٹ کر جائے گا قبر. مال ادھر رہ گیا، اولاد جا رہی ہے، بیٹوں نے باپ کو کندھا دیا ہوا ہے، قبرستان لے گئے، اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، مٹی ڈال دی. ایک چیز اور واپس آ گئی، وہ کون سی؟ ابھی اولاد بھی واپس پلٹ آئی. کوئی ایک بیٹا بھی قبر میں نہیں جائے گا، جتنی کوئی محبت کرنے والا ہو کوئی کام نہیں آئے گا. 2 واپس ہو گئی، مال بھی رہ گیا، اولاد قبرستان تک گئی، واپس پلٹ آئی. ایک چیز میرے محبوب نے فرمایا اس کے ساتھ قبر کے اندر داخل ہو چکی ہے، وہ اس کے اعمال ہیں. جیسے کہ یہ ہوں گے وہ ساتھ ہے، اچھے ہیں تو لوگوں تب بھی وہ ساتھ، گناہ کرتا رہا تو تب بھی اس کے ساتھ. انہی کی بنیاد پر اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے. اس لیے ہمیں اپنے اعمال اچھے کرنے چاہیے. دنیا کے پیچھے لگ کر اللہ کو بلا دیا ہے، اتنا اللہ دنیا کے پیچھے پڑ گئے، اتنا زیادہ آگے گزر گئے کہ قبر میں جب جائیں گے تو کیا ساتھ لے کر جائیں گے، کیا چیز ہمارے ساتھ ہوگی؟ کبھی اس پر بھی غور کیا کریں. جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نا، اللہ سے یہ مانگا کرو کہ یا اللہ رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما،
اور ساتھ ساتھ یہ توفیق بھی دے کہ تیری راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، کیونکہ وہ کام آنا ہے۔ اور پہننا بھی کوئی بڑا کمال ہے، کھانا بھی کوئی بہت بڑا کمال ہے، وہ تو ادھر ہی فنا ہو رہا ہے، ساتھ تو صدقہ ہی جا رہا ہے نا، ساتھ تو اب اعمال ہی جا رہے ہیں۔ جس اولاد کی خاطر ہم اپنی زندگیاں کھپا دیتے ہیں، کبھی اس زاویے میں بھی سوچا کرے نا، ایک باپ اپنی ساری زندگی اپنی اولاد کی خاطر کس حد تک وہ کھپاتا ہے، کس کس مراحل سے وہ گزرتا ہے، کون سے انہیں دکھ اٹھانے پڑتے ہیں ان بچوں کی خاطر ہی ہے نا۔ کبھی مزدوریاں کر رہا ہے، کبھی بازاروں میں دھکے کھا رہا ہے، کبھی سفر میں جا رہا ہے، الغرض کبھی بھوک کاٹ کر بھی ان کے لیے کما کے لے آتا ہے، بتاتا کسی کو نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ حضرات کبھی غور کیا کرو، یہی بچے کچھ کام بھی آئیں گے آپ کے، کیوں ان کے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں؟ کیسا وہ باپ عقل سے فارغ انسان ہے کہ جو اپنے ان بچوں کو جہنم کے لیے تیار کر رہا ہے؟ کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو آگ میں جلانے کے لیے تیار کرے؟ دیکھو، ایک باپ اپنے بیٹے کی یہ چھوٹی سی انگلی کے ایک پورے کو بھی جلنا گوارا نہیں کرتا، کوئی جلا دے، آسمان گرا دے گا اگر اس کے بس میں ہو تو، کہ میرے بیٹے کا ہاتھ جلا دیا کسی نے۔ اگر حرام کما کے لاؤ گے تو تم اس بچے کو جہنم کے لیے تیار کر رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو جسم حرام کمائی پہ پلتا ہے وہ اس لائق ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے، وہ جہنم کی آگ میں جلنے کے لائق ہے اور کوئی چیز۔ تو ہم خود اپنے بچوں کو حرام کھلا کھلا کر ان کا جسم جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ کچھ ہمیں خیال کرنا چاہیے، 2 لقمے کم صحیح حلال کے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، نواسے آپ کے ساتھ ہیں، سیدنا حسن بالکل چھوٹی عمر، راستے میں کھجور پڑی نہیں، اٹھائی تھی، راستے میں نا گلی میں کھجور گری ہوئی تھی، سیدنا حسن بچے تھے، جلدی سے اٹھائی اور منہ میں ڈالی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی سے سر سے پکڑا اور آواز بھی دی، غصے میں کہا کہ اس کو جلدی نکالو منہ سے، جلدی سے منہ سے نکالی اور کہا کہ بیٹا کیا خبر ہے، ہو سکتا ہے یہ زکوٰۃ اور صدقے کی کھجور کسی کی گری ہوئی ہو اور صدقہ ہماری آل پر، ہمارے بچوں پر اللہ نے حرام کیا ہے، اور آپ کے منہ میں یہ حرام کا لقمہ چلا جائے تو پھر ابھی شک ہے، پک نہیں۔ یہ خیال ہمارا، یہ انداز ہمارا ہونا چاہیے۔ اور ہم مال کمانے کے چکر میں جب اتنا آگے نکلے نا، کبھی غور ہی نہیں کیا مسجدیں کیوں خالی ہیں، کبھی غور کیا کہ نماز کے ٹائم بھی لوگ نہیں آتے، قریب قریب رہنے والے معذرت کے ساتھ مسجد کے بالکل قریب کاروبار میں اس حد تک مصروف ہیں، اذان بھی سنیں گے، تکبیر بھی سنیں گے، اذان نماز کی قرات بھی سنیں گے، نماز کے لیے نہیں آئے۔ آخر وجہ یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے وجہ بیان یہ فرمائی کہ دنیا کی جو محبت ہے نا، مال کی محبت، یہ تباہ کر دیتی ہے۔ کتنا تباہ کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ دنیا کی محبت اگر اس حد تک تمہارے اندر آ گئی نا کہ مال کمانے کے چکر میں پیچھے گئے، اب نمازیں بھی گئی، تو پھر دین کا کتنا نقصان ہوگا مال کی محبت میں آ کر۔ آپ نے ایک مثال دے کر فرمایا کہ اگر بکریوں کا ریوڑ ہو نا، بکریوں کا ریوڑ سمجھتے ہیں، بکریوں کا ریوڑ ہو اور 2 بھیڑیے جن کو شدید بھوک بھی لگی ہوئی ہو، بھیڑیے ہوں اور ان کو بھوک لگی ہوئی ہو، آپ نے فرمایا ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے، بکریوں کے ریوڑ میں 2 بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں، ذرا سوچو کہ وہ کتنا نقصان کریں گے، بکریوں کا کتنا نقصان کریں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنی مال کی محبت میرے امتی کے دین کا نقصان کر جاتی ہے۔ امتی کے دل میں اگر مال کی محبت آ گئی تو دین کا نقصان کتنا ہو جائے گا، اس مثال سے سمجھ لیں۔ نقصان کر بیٹھے ہم، مسجدیں خالی اسی وجہ سے ہیں کہ مال کمانا اتنا ہمارے دلوں کے اندر گھر کر چکا ہے کہ ہم نے اللہ کی آواز پر، اللہ کی اذان پر لبیک کہنا ہی چھوڑ دیا، ہم دین کا نقصان کر بیٹھے۔ توبہ کریں، واپس آئیں۔ حتیٰ زرتم المقابر، ہم نے ابھی قبریں نہیں دیکھی، اگر قبریں دیکھ لی تو واپس پلٹنا ختم، جو چلا گیا وہ تو واپس نہیں آئے گا نا۔ کتنے کھو دیے ہم نے اپنے پیارے، کتنے ہمارے بڑے چلے گئے، کبھی کوئی واپس آیا؟ 1000 بار کوئی کہے کہ روحیں واپس آتی ہیں جمعرات کو، 1,00,000 بار کوئی کہے کہ خوابوں میں دیدار ہوتا ہے، یارو کوئی نہیں آتا واپس۔ قسم اٹھا لو تو تب اٹھانے کے لیے تیار، جو چلا جائے واپس نہیں پلٹتا۔ میرا رب کسی کی روح کو واپس نہیں آنے دیتا۔ کبھی کسی نے روح دیکھی ہو تو دکھاؤ، روح کا معاملہ اللہ نے اپنے نبی پر ہی واضح نہیں کیا، تم کون ہوتے ہو کہ روحوں کی باتیں کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے پوچھا تھا یہ روح کیا چیز ہے؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل وحی لے کر آ گئے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے محبوب یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. اے نبی ان کو بتا دو یہ امر ربی ہے، یہ میرے رب کا امر ہے، تمہیں کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں. جب اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا معاملہ ہے، تو اس کو کیسے سمجھ سکتے؟ روحوں کی باتیں کریں کہ روحیں جمعرات کو آتی ہیں، کھانے تقسیم کرنے ہیں، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. اے یہ سارے گمراہی کے راستے، جو چلا جائے واپس نہیں آتا. کبھی آیا ہو تو بتاؤ. یعنی کتنی سادہ سی اور آسان سی مثال ہے کہ کبھی جو فوت ہو چکا ہے وہ کبھی واپس پلٹتا ہوا گھر میں آیا ہے. تو پھر اس طرح کے گمراہی والے راستوں کو ہم نے کیوں اپنایا ہوا؟ ہاں جانے کی تیاری کرو، ایک دن جانا ہے، اس کی کوئی تیاری کر لو، واپس نہیں پلٹائیں گے. قرآن تو بڑا پڑا ہے اس بات سے کہ جب اگلا مرحلہ دیکھیں گے نا، کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی آنکھوں سے، پڑھو سورۃ سجدہ، اے ہمارے رب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ہم نے اپنے کانوں کے متعلق اب سن بھی لیا، دلوں میں یقین بھی آ گیا. اے ہمارے رب کبھی ایک مرتبہ موقع دے دینا کہ ہم دنیا میں چلے جائیں، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے. اے اللہ وعدہ رہا ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، ایک مرتبہ دنیا میں کبھی بھیج تو دے. اللہ اس وقت کیا کہیں گے کہ مجرموں خاموش ہو جاؤ، میرا قانون اجازت نہیں دیتا کہ تمہیں واپس بھیجے. نہیں، اللہ تعالیٰ واپس بھیجے گا. تو میں ذکر کر رہا ہوں یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ مال کی محبت دین کا کتنا نقصان کر جاتی ہے. دوسری بات حتی زرتم المقابر، دوسرا مسئلہ جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ قبروں کی زیارت کا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ قبروں کی زیارت. ادھر بھی فکر آخرت ہے کہ قبروں کی زیارت، تم نے قبریں دیکھی، چاہیے تو یہ تھا کہ قبروں کی زیارت سے ہم کچھ اخذ کرتے، ہم نے الٹ کام شروع کر دیے. یہ ہمارا معاشرہ بہت الٹ چلتا ہے. قبروں کی زیارت کے دو مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں. آپ نے فرمایا لوگوں، میری امت کے لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں میں جایا کرو، قبروں کو دیکھا کرو، تمہیں تمہاری آخرت یاد آئے گی. ایک مقصد. اور دوسرا مقصد کہ قبرستان جایا کرو، اپنے پیاروں کے لیے دعا کیا کرو. باپ فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے، بہن، بیٹی، بھائی، بیوی، بچے، کوئی فوت ہو گیا، جس کا جو پیارا دنیا سے چلا گیا، اس کی قبر پہ جا کر ہاتھ تو اٹھائے، اس کے لیے دعا تو کرے، وہ ان کی دعاؤں کے محتاج ہیں، اور اپنی اس قبر کو یاد کرو کہ ایک دن میں نے بھی ادھر آنا ہے. تیسرا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بیان نہیں کیا. ہم نے ان دو کو چھوڑ دیا اور یہ مقاصد سیدھے کر لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر کبھی واقعہ پڑھے نا آپ، جو سنن نسائی میں، مسند احمد میں، صحیح مسلم میں بھی کچھ حصہ اس کا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ قبروں کی زیارت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں اجازت دی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ آپ کو پتا ہے نا 6 سال کی عمر میں وفات پا گئی. باپ دنیا سے آنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے، اور آپ کی والدہ 6 سال کی عمر میں مقام ابوا پر وفات پا گئی. اب یہ اتنا مشکل ترین مرحلہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ کی والدہ آپ کو لے کر آپ کے ماموں کے پاس جا رہی تھی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے سفر کر کے ننیحال کی طرف جا رہے تھے. مقام ابوا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ بیمار ہوئی، ادھر ہی وفات پا گئی. 6 سال کا بچہ، ماں کا ایک سہارا تھا، وہ بھی فوت ہو گیا. اب سفر پیچھے مدینہ مکے کا بھی بہت دور تھا، دور آگے مدینہ بھی بہت زیادہ تھا، اور پاس کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں. ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کی تربیت بھی کی، حوصلہ بھی دیا، صبر بھی دیا. ادھر ہی قبر بنی. زندگی گزرتے گزرتے ایک وقت آیا، اللہ نے اپنے محبوب کو نبی بنایا. 40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد نبوت کا تاج پہنایا. شروع میں قبرستان جانا منع کر دیا گیا کہ کوئی قبرستان نہیں جائے گا، ہر کسی کو منع کر دیا. لوگ شرک کرتے تھے، قبروں میں جانے سے روک دیے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی گھر بیٹھے، ایک دن وہ والدہ کی یاد آ گئی. مائیں فوت ہو جائیں، باپ دنیا سے چلے جائیں تو کبھی کبھی یاد ستاتی ہے، کبھی یاد آ جاتے ہیں. بندہ کسی بھی عمر میں ہو تو رونا بھی آتا ہے، پھر قبرستان کا رخ کرتا ہے، جی بھر کے قبر پہ جا کے رو لیتا ہے، ان کے لیے دعائیں کر لیتا ہے اگر عقیدہ توحید پر آدمی ہو، وگرنہ بڑے بڑے الٹ کام کر جاتا ہے. غم میں آ کر بھی انسان پھسلتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ماں کی یاد نے ستایا، آپ علیہ السلام نے اپنے اللہ کو پکارا کہ میرے اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی ماں کی قبر پر جاؤں.
اگر اجازت دے دے تو میں والدہ کی قبر پہ چلا جاؤں. اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے قبر پہ چلے جائیں. آپ نے سیدنا ابو ہریرہ کو ساتھ لیا، دیگر صحابہ کو ساتھ لیا، مدینہ سے سفر شروع کر دیا مقام ابوا کی طرف. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ہم بھی ساتھ تھے، چلتے چلتے جب والدہ کی قبر آئی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے لگے. دیکھتے دیکھتے رونا شروع کر دیا، آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو نکلے، دیر تک روتے رہے. مسند احمد میں تو یہاں تک الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر اتنا روئے، ہم نے زندگی میں اپنے محبوب کو کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. تو ماؤں کی قدر کیا کرو، باپ کی قدر کیا کرو. اگر زندہ ہے تو روزانہ ان کی خدمت کریں. وفات پا چکے ہیں تو ہر نماز کے بعد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کہہ کر دعاؤں میں یاد رکھا کرو. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. ہمارے محبوب رو رہے ہیں قبر پہ کھڑے ہو. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک اعلان کیا. قبر پہ کھڑے ہیں، روئے ہیں، پہلے آنسو بہائے ہیں. آنسو بہانے کے بعد آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت سے منع کر رکھا تھا، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. میرے صحابہ آج کے بعد قبروں کی زیارت کیا کرو، قبر پہ جایا کرو. یہ آخرت یاد دلاتی ہے، بندے کو اپنی قبر یاد آتی ہے، قبروں پہ جایا کرو. اجازت دے دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس موقع پر اجازت دی تھی کہ قبروں میں جایا کرو، اور بتلایا کیا تھا کہ تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی. اپنی آخرت اپنی قبر کو یاد کرنے کے لیے جاؤ. اور دوسری حدیث کا سہارا لے کر عرض کر رہا ہوں کہ ان کے لیے دعا کرنے کے لیے جائیں. ہمارے دونوں معاملے الٹ ہیں. ہم قبرستان جاتے ہیں اپنے لیے دعائیں کرنے کے لیے. حدیث کیا بتلاتی ہیں؟ قبر والے کے لیے دعا کرو. ہم جاتے ہیں اپنی مرادیں لے کر، اپنی سوچ لے کر. کسی کے پاس اولاد نہیں تو وہ قبر پہ جائے گا کہ وہاں سے اولاد ملے گی. کسی کا رزق تنگ ہو چکا ہے، وہ سفر کرے گا کسی قبر کی طرف کہ وہاں سے جا کر رزق مانگنا ہے. کوئی گھر میں پریشانیاں اور بیماریاں آ جائیں، شفا کے لیے وہاں چلا جائے گا. گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے تب قبروں پہ جا کر گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جائے گا. سر میں درد رہے ماتھا قبر پہ رگڑتا ہے. یہ ہے آج کا مسلمان. جو چیزیں میرے محبوب نے نہیں بتلائی، اللہ نے آسمانوں سے نازل نہیں کی، وہ اس امت نے کرنا شروع کر دی ہیں. برکتیں کہاں سے آئیں؟ رحمتیں کہاں سے آئیں؟ بیماریاں ہی آئیں گی اور طرح طرح کی مصیبتیں ہی بسیرا کریں گی. کبھی آزادی نہیں مل سکتی، کبھی ان چیزوں سے نجات نہیں مل سکتی جب تک ہم اپنا طرز عمل سیدھا نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی لائن سیدھی نہیں کریں گے، جب تک صراط مستقیم پر نہیں آئیں گے. تو قبروں کی زیارت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں اس وقت پائی جاتی تھی ان کا رد کیا، اس سے بڑھ کر آج کے دور میں پائی جا رہی ہے. آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ کہا تھا نا، اور کہا بھی تھا، اور جو پہلے غلط ہو چکا تھا وہ ٹھیک بھی کروایا. کیا کہا تھا؟ صحیح مسلم. آپ نے فرمایا، صحابی عرض کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، کہ نبی علیہ السلام نے قبر کو پکا کرنے سے منع کر دیا ہے. وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، اور اس پر مجاور بن کر بیٹھنے سے بھی محبوب علیہ السلام نے روک دیا ہے. وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور اس پر عمارتیں کھڑی کر دینے سے بھی منع فرما دیا ہے. وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهِ، اور اس قبر پر کچھ تحریر کرنا، کچھ لکھ دینا، اس سے بھی میرے محبوب نے منع کر دیا. 4 چیزیں منع فرمائی ہیں قبروں کے حوالے سے. قبر کو پکا کرنا، نمبر 2 قبر پر مجاور بن کے بیٹھنا، نمبر 3 قبر کے اوپر لکھائی کرنا، نمبر 4 قبر پر عمارت بنانا. اور آج آپ ذرا غور سے دیکھیں، یہی 4 کام لوگ بڑے عروج سے کر رہے ہیں، اور جو منع کرے وہ کہتے ہیں یہ ولیوں کو ہی نہیں مانتا. اور بھائی یہاں ولیوں کو نہ ماننے کی کیا بات؟ کون انکار کر رہا ہے کہ اللہ کے ولی کو نہ مانے؟ اللہ کے ولی کے نقش قدم پہ چلے. جو اللہ کا حقیقی معنوں میں اللہ کا ولی ہے، ہم تو ان کے پاؤں کے نیچے لگی ہوئی مٹی کے برابر بھی نہیں. ہم کون ہوتے ہیں ان کا انکار کریں؟ لیکن اس اللہ کے ولی نے یہ درس تو نہیں دیا تھا جو تم نے کر دیا. جب نبی علیہ السلام سے بڑا بھی کوئی اللہ کے قریب ہے بھائی؟ کیوں بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ سارے یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں. تو ان کی حدیث ہے، ان کے الفاظ ہیں کہ قبر کو پکا نہ کرو. قبر کو پکا کر کے تم نے ولی کی بات مانی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کر دیا؟ گستاخ کس کو کہتے ہیں؟ پھر قبروں کو پکا کیا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا وہاں اس کے اوپر نہیں بیٹھنا، دونوں مانے، قبر کے اوپر بھی نہیں بیٹھنا اور قبر کے قریب رہائش رکھ کر مجاور بن کے بھی نہیں بیٹھنا. یہاں تو نسل در نسل مجاور بنے ہوئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے اوپر عمارت کھڑی نہیں کرنی.
لوگوں نے جگہ خرید کر پورے پورے گنبد بنا دیے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر دیا ہے، کتنی وہ بلندی پہ لے جا کر وہ جو ہے نا وہ دربار بنائے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے اوپر لکھائی نہیں کرنی۔ لوگوں نے قرآنی آیات لکھ کر قبر کے اوپر رکھی ہوئی ہے، کپڑے کے اوپر چاروں کل لکھ دیے، کسی نے تختی لگا دی، آخری آرام گاہ لکھ دیا، کسی نے شعر لکھ دیا، کسی نے بسم اللہ لکھا، کسی نے نام لکھا، دادا کا نام لکھا، تاریخ وفات لکھی، پیدائش لکھی۔ بھلا بتلاؤ کہ وہاں یہ کچھ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے اعمال کام آئیں گے، تاریخ وفات نہیں کام آئے گی، تاریخ پیدائش کام نہیں آئے گی۔ وہ آرام گاہ ہے، تمہیں کس نے بتلایا کہ وہ آرام گاہ ہے؟ وہاں ہو سکتا ہے عذاب ہو رہا ہو، تم نے اتنا بڑا جھوٹ لکھ دیا کہ آخری آرام گاہ۔ آرام گاہ ایسے آپ کو کس نے اختیار دیا کہ کسی کی قبر پر آرام گاہ لکھو؟ یہ برزخی معاملات ہیں، اللہ کے حوالے۔ بس ہمارا کام تھا کہ اس کو اللہ کے حوالے کریں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرو کہ یا اللہ اس کے لیے آسانی فرما دے۔ وہ تو کرتے نہیں ہیں، وہاں تو جاتے نہیں، نشانی رکھتے ہیں جی قبر، نام اس لیے لکھ دیتے ہیں کہ قبر بھول جاتی ہے۔ ہر ہفتے بندہ جاتا رہے، قبر کبھی بھی نہیں بھولتی۔ جب جانا ہی سال کے بعد ہو تو قبر بھولنی ہے پھر۔ نشانی اگرچہ رکھی جا سکتی ہے، نشانی کے طور پر آپ کوئی اینٹ وہاں گاڑ دیں، کوئی پتھر وہاں رکھ دیں، کوئی درخت چھوٹا سا لگا دیں، نشانی رہے، نشانی کا انکار نہیں، لیکن لکھا نہیں جائے گا، کتبہ نہیں لگایا جائے گا۔ یہ واضح حدیث میں الفاظ آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اپنی وفات سے 5 دن پہلے، شدید بیماری میں ہے، وفات سے صرف 5 دن پہلے آپ نے کیا فرمایا؟ صحابہ کو جمع کیا، بہت ساری باتیں بیان کی۔ وہاں ایک بات یہ بھی بیان کی کہ میرے صحابہ جو آپ سے پہلے لوگ تھے نا، بڑے ظالم لوگ گزرے ہیں، ان کا کوئی نبی فوت ہو جاتا یا کوئی ولی فوت ہو جاتا، وہ ان کی قبر پر سجدہ کیا کرتے تھے، میں تمہیں اس کام سے منع کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ کہنے کا مراد یہ تھی کہ میری قبر پر ایسا نہ کر۔ پھر ابو داؤد میں یہ الفاظ بھی اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ میری قبر کو ایسی جگہ نہ بنا دینا جہاں لوگ سجدے کرتے رہے۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو سجدے کی جگہ نہ بنانا، وہاں لوگ سجدہ نہ کریں، اس کو بچا کے رکھنا، عبادت کی جگہ نہ بن جائے۔ اللہ نے حفاظت کی ہے، آج تک حفاظت اور قیامت تک حفاظت رہے گی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر کے بارے میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ یہاں سجدہ نہ ہونے دینا، سجدہ تو صرف تیرے لیے، تو پھر ہم کس کی قبر پہ سجدہ کر سکتے ہیں؟ قبریں صرف 2 مقاصد کے لیے قبروں کی زیارت۔ نمبر 1 بتائیں کس لیے بھائی؟ اپنی آخرت یاد کرنے کے لیے۔ نمبر 2 اس قبر میں دفن شدہ شخص کی دعا کے لیے۔ اسی پر عمل کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ ساتھ ملتی جلتی آخری بات اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں آ کر قبروں کے حوالے سے باتیں بتلائی نا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ سیدنا علی کا دور خلافت آیا تو انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا، جس جس علاقے کو فتح کرتے گئے قبریں ساری اسلام کے مطابق بناتے گئے، جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، اسلام کی دعوت کے ساتھ پھر قبریں ٹھیک کی ہیں۔ کیسے؟ جو قبر پکی تھی نا اس کو اکھیڑ کر کچی بنا دیا گیا۔ پہلے سے قبر بنی ہوئی ہے، پکی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی جو قبر آپ کو اونچی دکھائی دے، جس قبر پر کو چونا گچ کیا گیا ہو، پکی بنائی ہوئی ہو، اس کو توڑ کر چھوٹا بھی کر دیں، ایک بلش اونچی رہنے دیں اور کچی قبر بنا دیں۔ ساری قبریں ایسے بنا دی گئی۔ یہاں اگر کوئی ایسی تعلیم دی جائے، بتلایا جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ قبروں کی گستاخی کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں قبریں سنت کے مطابق بناؤ، قبروں کی گستاخی کیا ہے؟ جو آپ نے پہلے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کر کے قبر کو پکا کر دیا ہے، یہ گستاخی نہیں، یہ اصل گستاخی ہے جو 24 گھنٹے ہو رہی ہے، اس کو آپ ٹھیک کریں۔ اگر کسی نے اپنے باپ یا والدہ کی قبر کو پکا کیا ہے اس کی اصلاح کریں۔ احادیث سے دلائل ملتے ہیں کہ اس قبر کو توڑا جائے گا، یعنی اوپر سے اینٹیں اور سیمنٹ وغیرہ سارا توڑ دیں، کچی قبر بنا دیں، پتہ چلتا ہے واقعی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ہم آپ کی سنت کو ماننے والے ہیں۔ تیسری اور آخری بات، یہ نظام چلتا چلتا آگے کچھ آیات جس کے اندر یہی باتیں ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، ان قریب تم جان لو گے، پھر ہرگز ایسا نہیں ہے، ان قریب تم جان لو گے، کاش تم نے یقین کی آنکھ سے دیکھا ہوتا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کرتے کرتے آخری آیت میں فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ وہ مال جو بہت زیادہ کما کے رکھا ہوا ہے نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوال ہونا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن نعمتوں کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ یہ نعمتیں کہاں سے آئیں، کیسے حاصل کی، کہاں خرچ کی، یہ پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔
تو جس انداز میں ہم پھر ایک دوسرے سے بڑھنے کا جو لالچ اور حرص لیے پھرتے ہیں اس کی بھی ذرا اصلاح کرنی چاہیے. اور قبروں کی زیارت، زندگیاں ختم ہو گئی اور ہم اسی میں لگے ہوئے. یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قیامت والے دن اللہ نے پوچھنا ہے کہ بتلا میرے بندے یہ کہاں سے کمایا تھا. زندگی کا سوال، زندگی کے بارے میں بتلا تو صحیح کہ اس کو کیسے آپ نے گزارا ہے. اور زندگی میں پھر وہ دن جو سب سے بہترین ایام ہوتے ہیں، جوانی کے دن، میرے اللہ نے جوانی کے بارے میں الگ سوال کرنا ہے کہ جوانی کے دن کہاں گزارے. پوری زندگی کا سوال بھی، اور پوری زندگی میں پھر جوانی کے دنوں کا سوال الگ ہو، اور جو نعمتیں حاصل کی ان کا بھی سوال ہو. یہ کس دور میں آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے؟ جب لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا. رزق کے حوالے سے زیادہ بات ہے اس کے اندر. جب لوگوں کو پانی اور کھجور کے علاوہ کوئی خوراک نہیں میسر، جسم پر پہننے کے لیے ایک چادر کے علاوہ کوئی دوسری چادر نہیں ملتی، عورتوں کو دوپٹہ کر کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے باہر میدان میں جانے کے لیے کوئی چادر نہیں نصیب ہوتی. یہ ان دنوں کی باتیں عرض کر رہا ہوں. یعنی اتنی غربت کہ عورتوں کے پاس چادریں نہیں ہیں پردہ کرنے کے لیے، کپڑا مہنگا ہے، مدینہ کے اندر لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے. اور یعنی ایسا عجیب دور، ایسی عجیب غربت، درختوں کے پتے کھا کر لوگوں نے گزارا کیا. چمڑے کے ٹکڑے منہ میں رکھ کر اس کو چوس چوس کر 24 گھنٹے گزارے. ایک ایک کھجور اور پھر کھجور کی ایک گٹلی وہ منہ میں رکھ کر میدان جہاد کی طرف صحابہ بڑھتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ درختوں کے پتے کھانے پڑے. جتنی بڑی غربت آج آ جائے درختوں کے پتے نہیں کھانے پڑتے. اللہ کی بڑی نعمتیں آ چکی ہیں. اللہ اتنا مجبور نہیں کرتا کسی کو اس دور میں. میں اس دور کی باتیں کر رہا ہوں جب چمڑے چوسنے پہ لوگ مجبور ہوئے. میں اس دور کی باتیں کر رہا ہوں جب لباس نہیں ملتا پہننے کے لیے، کھانے کے گھر میں پتہ کیا ہے. میں کسی اور کی بات کیسے بتلاؤں؟ ہم آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات پڑھ لیتے ہیں. ایک ایک وقت میں، ایک ایک دن میں کئی ٹائم کھانا ہم کھانے والے اور کھا کر الحمدللہ بھی نہ پڑھنے والے. آؤ اپنے محبوب کا تذکرہ تھوڑا سا کر دوں جو صحیح بخاری میں بیان ہوا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا بیان ہو رہا ہے کہ نبی کے گھرانے کا حال کیا ہے، وہ دور کیسا تھا، غربت کتنی تھی. سید عائشہ فرماتی ہیں اپنے صحابہ کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور تابعین سوالات کرنے آتے ہیں نا آپ کی وفات کے بعد. ام المومنین پردے سے جو سوال باہر سے صحابہ پوچھتے، ام المومنین پردے میں کھڑی ہو کر اس کا جواب دیتی. صحابہ سن لیتے، چلے جاتے. ایک دن ایسے کرتے کرتے ان کا بھانجا بھی آنے لگا، سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے. ملاقات کی، بیٹھے باتیں ہو رہی تھی. خالہ جان فرمانے لگی کہ اے عروہ کیا بتلاؤں آپ کو ہمارے گھرانے کا، ہمارے گھر کا کیا حال تھا. پوچھا نا کہ دور آپ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا، گھر میں یہ کیسے ہوتا تھا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ بیٹا عروہ میں اسی حجرے میں رہتی تھی. شام کے وقت دیکھتی کہ چاند طلوع ہوتا، پہلی تاریخ کا چاند طلوع ہوتا، غروب ہو جاتا. اگلے دن کا چاند پھر طلوع ہوتا، اس کو بھی میں دیکھتی، وہ بھی غروب ہو جاتا. اے عروہ تیسرا دن بھی گزرتا، چوتھا بھی گزرتا، پانچواں بھی گزرتا. میں ایک ایک دن کا چاند دیکھ دیکھ کر گزارتی ایک مہینہ گزر جاتا. اے عروہ دوسرے مہینے کا چاند طلوع ہو جاتا. میں ایک ایک تاریخ کا چاند گن گن کر اس کو بھی گزار دیتی. تیسرے مہینے کا چاند طلوع ہو جاتا. اے عروہ محمد کے گھر کے چولہے میں آگ تک نہ جلائی جاتی صلی اللہ علیہ وسلم. چولہے میں آگ تک نہ جلائی جاتی. کیا ہوتا؟ تیسرا مہینہ شروع ہو گیا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ پکنے کے لیے کچھ ہو تو وہ آگ جلے نا. عروہ رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ نے جب یہ بات سنی نا اپنی خالہ جان سے کہ تین مہینے تک گھر میں کوئی چیز ہی نہیں پکتی، تڑپ اٹھے کہ خالہ جان گزارا کیسے ہوتا تھا، کیسے گزارا ہوتا تھا آپ کا. ام المومنین فرماتی ہے کہ اے عروہ کیسے گزارا ہوا ہمارا. ایک کھجور منہ میں رکھ کر پانی کے چند گھونٹ پی کر 24 گھنٹے گزارا اسی پہ کرتے تھے. اور کوئی چیز نہیں ملتی تھی، کھجور اور پانی کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوتا تھا. لیکن ان لوگوں نے پھر بھی کلمہ شکر ہی کہا، سجدہ شکر ہی کیا، الحمدللہ ہی کہا، اور رب نے پھر نوازا اور اس حد تک نوازا. حضرات آج ذرا غور کریں، ہمارے کھانے، ہمارے ایک ایک وقت کے کھانے، ایک دن میں کتنی بار کھانے، اور وہ ڈھائی مہینے گزر گئے چولہے میں آگ نہیں جل رہی. وہ اس دور کی بات ہے کہ یہ آیات آئی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پیارے ابو ہریرہ تڑپ اٹھے یہ آیات سن کر. آئے ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتے ہیں کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. سمجھ نہیں آ رہی ہمارے پاس نعمتیں ہیں کون سی جن کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے.
فکر ہوتی ہے نا، تڑپ ہوتی ہے۔ ایک درد مندانہ انداز میں آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی اور کھجور کے علاوہ تو کچھ نصیب نہیں ہوتا، یہ اللہ کن نعمتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیے جائے۔ بھوک ختم ہی نہیں ہوتی، سیر ہو کر کبھی کھانا نصیب ہی نہیں ہوتا، اللہ کن نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا؟ یعنی کتنی غم والی بات ابو ہریرہ کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی اور کھجور کے علاوہ تو ملتا ہی کچھ نہیں، ان نعمتوں سے مراد کون سی نعمتیں؟ نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ، کچھ ملے یا نہ ملے، پانی کا گھونٹ تو ملتا ہے نا، اللہ اسی کے بارے میں پوچھے گا۔ اگر وہ بھی بند کر لے تو کون دے گا؟ کھجور کا ایک ٹکڑا تو دے رہا ہے، اگر وہ بھی نہ دے تو کدھر جاؤ گے؟ اللہ نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ آج کے دور میں اس آیت کو لے کر آؤ نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، رب پوچھے گا نعمتوں کے بارے میں، لوگوں کتنی نعمتیں، بھائی تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کہتے ہیں اگر میری نعمتوں کو تم شمار کرنے بیٹھو، تمہارے ساری کی ساری مشینری ختم ہو جائے، میری نعمتوں کو کبھی تم گن نہیں سکتے کہ وہ کتنی، اتنی نعمتیں میں نے نچھاور کر دی۔ اسی آیت کے پس تشریح کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ بھی جو صحیح مسلم اور دیگر کتابوں میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے تھے، بس آخری باتیں نوٹ کر لیں، گھر میں بیٹھے تھے، بھوک لگی، کھانے کے لیے گھر میں کوئی چیز نہیں، 9 ازواج ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی، الگ الگ حجرے ہیں، 9 حجرے، 9 گھر بنے ہوئے، آپ نے پیغام بھیجا غلام کے ہاتھ کے گھر سے پتہ کر کے لاؤ کوئی کھانے کی چیز ہے تو مجھے دیں، ایک گھر میں گیا، دوسرے میں گئے، تیسرے میں گئے، 9 گھروں میں سے جواب آیا پانی کے کچھ قطرات پڑے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے گھر میں۔ کیا یہ حالات ہمارے گھروں میں بھی ہیں؟ مہنگائی بڑی ہے، بڑا عروج ہے، بڑا شور ہے، یہ حالات تو نہیں ہے نا کہ 9 گھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اور کوئی چیز کھانے کے لیے ہے ہی نہیں، بھوک نے اور زیادہ تنگ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے یہ سوچ کر کہ میں اپنے دوست ابو بکر صدیق کے گھر جاتا ہوں، وہاں بیٹھوں گا، مہمانی کے طور پر کوئی چیز پیش کر دیں گے، کہنا نہیں پڑے گا، دوست بھی ہے، کوئی چیز محبتاً پیش بھی کر دے گا، میں کھاؤں گا اور میرا گزارا ہو جائے گا۔ اتنی بھوک لگی، اتنا تنگ کیا بھوک نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہ اٹھے اور اپنے دوست کی طرف چل پڑے۔ یہ حدیث بڑی عجیب ہے، عجیب واقعہ کہ آپ علیہ السلام نکلے، کیا دیکھا کہ ابو بکر صدیق اپنے گھر سے نکل کر ادھر کو آ رہے تھے، ملاقات ہوئی، دعا سلام کے بعد پوچھا ابو بکر صدیق آج کدھر جا رہے ہیں؟ تھوڑی دیر نیچے سر کیا اور پھر بتا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج گھر میں بیٹھا تھا، بھوک نے تنگ کیا ہے، میں نے اپنے 2-3 گھروں کے اندر پتہ کیا اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، میرے دل میں خیال آیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، کوئی چیز تحفے میں دے دیں گے، مہمانی کے طور پر کھاؤں اور پیٹ کا گزارا ہو جائے۔ یہ ابھی سوچ رہے تھے، دیکھا تو عمر فاروق بھی آ رہے ہیں، ان سے دعا سلام ہو کر پوچھا کہ عمر آج کدھر جا رہے ہیں؟ عمر نے بھی تھوڑا سا سر جھکایا اور پھر سچ بتا دیا، اور یہی بات انہوں نے بھی ذکر کی کہ بھوک نے تنگ کیا، گھر میں کچھ ملا نہیں، میں نے کہا اپنے محبوب کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں، کچھ مل جائے گا، اور تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر اور اے عمر پریشان نہ ہو، آج میری کیفیت بھی یہی ہے، اب زمانے کے پوری کائنات کے سب سے بہترین انسان یہ دین ہے، پوری کائنات تمام انبیاء میں سب سے بہتر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری کائنات کے امتیوں میں سے سب سے بہتر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، تینوں کھڑے ہیں باہر روڈ پر، بھوک نے تنگ کیا ہوا اور گھروں میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، اب آپ کا جو جی چاہے کہتے رہیں، کوئی مشکل کشا کہے، کوئی حاجت روا کہے، کوئی بگڑی بنانے والا کہے، کوئی لوگوں کو رزق تقسیم کرنے والا کہے، اللہ کے اختیارات تقسیم کرے، اس کی مرضی ہے، نبی میں کر دے، ابو بکر عمر میں کر دے، جہاں اس کا جی چاہے کر دے۔ اس حدیث سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، اسی وہی ذات ہے، قدیر وہی ذات ہے، مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، اولاد دینے والا وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے، بد کر دینے والا بھی وہی ہے، کسی کے اختیار میں نہیں۔ پوری کائنات کے بہترین انسان اب کھڑے ہیں اور بھوک نے تنگ کیا ہوا ہے، گھر سے نکلے ہوئے ہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ اے ابو بکر و عمر چلو، ہمارا ایک وہ دوست صحابی ہے نا ابو الحسن رضی اللہ عنہ، اس کے گھر چلتے ہیں، وہاں سے کچھ مل جائے گا۔ آپ علیہ السلام اور چل پڑے دونوں صحابہ دائیں بائیں، آپ نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، ابو الحسن رضی اللہ عنہ کا، اندر سے عورت نے پوچھا کہ کون، کس کو ملنا ہے؟ جواب دیا کہ ابو الحسن کو ملنا چاہتے ہیں۔ جواب ملا کہ ابو الحسن تو بڑا دور ایک کنواں ہے، وہاں سے پانی لینے گیا ہوا ہے، گھر بھی نہیں ہے، بعض دفعہ شکار پہ نکل جاتا ہے، کئی دن گھر بھی نہیں آتا۔
اب وہ بھی گھر میں نہیں، لیکن جیسے اس نے آواز پہچانی نا کہ اللہ کے نبی آئے ہیں، ابو بکر و عمر بھی ساتھ ہیں، فوراً عورت نے پکار کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہ جائیں، اللہ کرے گا کہ ابھی ابو الحسن آ جائیں گے، آپ تشریف رکھے۔ دروازہ کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹھ ہی رہے تھے کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا ابو الحسن تشریف نہیں آئے۔ ابو الحسن آئے، آ کر دیکھا پوری کائنات کے سب سے بہترین انسان میرے گھر کے اندر، وہ تو بڑے خوش ہوئے، کھجوروں کا ایک گچھا پڑا تھا جلدی سے اٹھا کر لائے، آپ علیہ السلام کے سامنے رکھا، محبوب جی تناول فرمائیں، چھری پکڑی، جلدی سے ایک بکری کو ذبح کرنے لگے، آپ نے آواز دی ابو الحسن دیکھنا دودھ دینے والی بکری نہ ہو، بچوں کا گزارا ہوتا رہے گا، کوئی بغیر دودھ دینے والی بکری ہے وہ ذبح کر لیں۔ انہوں نے بکری ذبح کی، گوشت بنایا اور آپ کے سامنے لا کے رکھا، محبوب علیہ السلام نے بھی سیر ہو کے کھایا، ابو بکر نے بھی سیر ہو کے کھایا، عمر نے بھی کھایا۔ اور جو پتہ کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس موقع پر وہ یہ ہے کہ یہ کھانا تناول کرنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا اے ابو بکر اے عمر، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو جس اللہ نے ہمیں خالی پیٹ گھروں سے نکالا، واپس پلٹنے سے پہلے ہمارے پیٹوں کو خوب سیر کر دیا، اس اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے دیا ہے۔ اور دوسری بات جو بہت بڑی قابل غور توجہ طلب بات، آپ نے فرمایا اے ابو بکر عمر یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا، اللہ نے اس نعمت کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ ابو الحسن کے گھر میں جا کر جو کھایا تھا وہ کیوں کھایا تھا، اس کا سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے پوچھنا ہے اس کے بارے میں۔ یہاں بات پہ فکر دوں گا کہ اتنی شدید بھوک لگنے کے بعد، ایک صحابی کے گھر میں مہمان بننے کے بعد پیغمبر سوچ کیا دے رہے ہیں کہ رب نے اس کھانے کے بارے میں بھی پوچھنا ہے کہ یہ کیوں کھایا تھا۔ حضرات کبھی اپنے دسترخوان پہ بیٹھ کر اتنا تو سوچ لیا کرو یہ حلال بھی ہے جو میں کھانے لگا ہوں یا حرام ہے، میں کما کر کہاں سے لایا ہوں، اس کا سوال ہوگا، میں کس انداز میں لے کر آیا ہوں۔ کبھی سوچا ہو بیٹھ کر، کبھی خیال گزرا ہو، بس یہ خیال جب آ گیا تو ہماری کامیابی، اگر خیال نہ آیا تو پھر یہ حرام پہ حرام کھائے جائیں گے۔ بہت ساری روزیاں ہم سمجھتے ہیں وہ حلال ہے، در حقیقت وہ حرام ہے، جس کی وجہ سے نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے نہ ہمارے گھروں سے بیماریاں نکلتی ہیں، جس کی وجہ سے نہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑی بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں ہمارے گھر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ ایک چیز اپنی روزی کو حلال کر لیں، یہ سوچ پیدا کر لیں کہ اس کے بارے میں سوال ہونا ہے، یہ سوچ پیدا کر لیں کہ ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے، یقین کریں جب یہ سوچ آ گئی کہ کسی وقت یہ زندگی ختم ہو سکتی ہے، کسی لمحے ہمیں اللہ کے پاس جانا پڑ سکتا ہے، تو پھر ہم اپنی بہت جلدی صلاح کر لیں گے، بہت جلدی صلاح کر لیں گے۔ اور اس دور میں تو یہ بات سیکھنا مشکل ہی نہیں ہے نا، آئے روز کس طرح کی خبریں آتی ہیں، نوجوان جا رہا تھا اچانک فوت ہو گیا، اچانک کھڑے کھڑے آدمی گرتا ہے فوت ہو جاتا ہے۔ یہ بھی 2-4 دن پہلے کی وہ آپ نے فیصل موور والی گاڑی کی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے آدمی، گاڑی چلاتے چلاتے موٹر وے پر 110 کی سپیڈ پہ جا رہا ہے، اسٹیئرنگ پر ہی فوت ہو گیا۔ دوسرے بندے نے بڑھ کر آگے 2-3 نے گاڑی کو سنبھالا، اللہ تعالیٰ نے پوری گاڑی کو محفوظ رکھا، لیکن ڈرائیور کو اللہ نے اپنے پاس بلایا۔ یعنی اس طرح کی اموات اب واقع ہو رہی ہے، اتنی اچانک سوچ یہ پیدا کر لیں کہ کسی نیک کام پر اللہ تعالیٰ موت دے دے، موت وانی ہی ہے ایک دن۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ رب سے یہ سوال کیا کرے کہ یا اللہ میں سجدے میں پڑا ہوا ہوں نماز کی حالت میں، اپنے پاس بلا لے۔ قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھیں گے، بڑے بڑے جوان جا رہے ہیں۔ ابھی کل ہم نے جنازہ ایک پڑھا، ہمارے ہی کلاس فیلو تھے، جامعہ امام بخاری سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، دور طالب علمی میں شاہ صاحب ان کو ایک گاؤں میں چھوڑ کر آئے، روزانہ بیچارے وہاں سے واپس آتے، بڑی دکھوں کی زندگی انہوں نے گزاری۔ جب یاد ان کی آتی ہے تو یقین کرے ضبط نہیں ہوتا اپنے آپ پر۔ بالکل بچپن میں تھے تو ماں ساتھ چھوڑ گئی، ابھی طالب علم بھی تھے، پڑھ رہے تھے، باپ بھی فوت ہو گیا، وہ بیچارہ مدرسے میں ہی رہ کر زندگی گزاری۔ پھر ان کو ایک مسجد میں بھیج دیا، 18 سال وہاں انہوں نے امامت کروائی، جمعہ پڑھایا، لوگوں کی تربیت کی، اسکول میں پڑھاتے رہے، ایک ایک پیسہ اکٹھا کر کے اسی گاؤں کے اندر 95 شمالی گاؤں سرگودے کا مشہور ترین، وہاں انہوں نے اپنا 5 مرلے کا پلاٹ خرید کر آہستہ آہستہ بناتے بناتے ایک مکان بنا لیا۔ جب مکان مکمل ہوا گردوں کی مرض میں مبتلا ہوئے، چند ہی دنوں کے اندر 35 سال کی عمر تھی، کڑیل جوان تھا، کل بیچارہ اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ 6 مہینوں کی بچی ہے، 2.5 سال کا بیٹا ہے، اور ایک اس سے بڑا 5-6 سال کا بیٹا ہے۔ اس سے پہلے 4 بچے اس کے وفات پا گئے۔ یقین کریں آنکھوں کے سامنے ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، جب اللہ بلا لے کہ اب ان بچوں کے کون والی وارث ہے، نہ ان کے کوئی دادا ہے، نہ کوئی دادی جان ہے، نہ ان کے کوئی بھائی ہیں،
باپ اب تھوڑی سی عمر میں وہ چلا گیا، معصوم 6 مہینوں کی بچی اب باپ کی شفقت سے محروم۔ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کسی پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے نا، اپنے آپ پر سوچا کرے کہ ہمارے اوپر یہ وقت آ گیا تو کیا ہوگا۔ فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، یہ حالات ہمارے ملک میں بھی کسی وقت بن سکتے ہیں، تو اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ جب بھی اللہ کے پاس جانا پڑے نا ہم خوشی کے ساتھ چلے جائیں، ہمیں کوئی یہ فکر نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، بس جائیں تو اگلے مرحلے آسان ہوں، جنت ہمیں دکھا دی جائے، موت کے فرشتے آئیں تو آتے ہی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ اعلان ہمیں سنا دیے جائے تب تو زندگی کامیاب ہے۔ یقیناً اپنے اس بھائی قاری اکرم صاحب کو دیکھ رہے تھے، جب شاہ صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے نا، رلا دیا شاہ صاحب کی کس بات میں۔ شاہ صاحب جنازہ پڑھانے کے لیے پہنچے، اسی طرح مصلی پر ان کی چارپائی پڑی ہے، بیعت پڑی ہے، اور شاہ صاحب نے یہ بات کہی کہ آج سے 18 سال پہلے میں اپنے اس جوان کو یہاں نماز پڑھانے کے لیے چھوڑ گیا تھا، 18 سال کے بعد آج اس سے مصلی پر ان کی بیعت پڑی ہے، اور پورا گاؤں اس بات کا گواہ ہے کہ نمازیں ہی پڑھائی ہیں اور اس نے کیا کیا ہے۔ ہم اپنے اللہ کے سامنے اس کی سفارش کرتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ ہمارا رب ہماری سفارش کو ان کے حق میں ضرور قبول فرمائے گا۔ ایسی موت تو ہونا کہ اللہ کے گھر کے ساتھ جڑیں، قریب قریب رہنے والے، اللہ کا واسطہ دے کر کہوں گا اذان سنیں تو مسجد میں آ جایا کریں، تعصب کی پٹی کو اتار دو، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں نماز پڑھا کرے آ کر، وگرنہ قیامت کے دن یہی مسجد آپ کے خلاف گواہیاں دے گی، آپ کے خلاف حجت بن جائے گی۔ آوازیں آتی تھی، مؤذن پکارتا تھا، امام اور خطیب آوازیں دیتا تھا اور تم نہیں آتے تھے۔ دنیا کمانے میں تھوڑا سا سٹاپ کریں، اتنی کمائیں کہ جتنی ضرورت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے کہ میرے اللہ میری آل اولاد کو روزی اتنی دینا کہ جس میں گزارا ہوتا رہے۔ بس اللہ سے یہ مانگا کرو کہ میرے اللہ رزق اتنا دے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوتی رہے، ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ اس سے زیادہ اللہ تو اسے ہم نہیں مانگ، مال فتنہ ہے، اس سے زیادہ مانگو گے ضرور دین سے دور ہو جاؤ گے، دین سے دور ہو جاؤ گے، دین کا نقصان کر بیٹھو گے۔ دین کے قریب رہ کر ضرورت کے مطابق اپنی روزی کو کماتے رہیں، جب جائیں تو بہت سارا ورثہ ہم دین کی صورت میں چھوڑ کر جائیں، کثیر تعداد میں صدقہ خیرات ہمارے ساتھ جائے۔ اگر اللہ زیادہ مال دے دے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو پڑھا کرو، ایک ایک محفل کے اندر 4.5 کلو سونا صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ 1000 دینار سنا ہے نا، 1000 دینار دے دیا تھا، 4.5 کلو سونا بنتا ہے 1000 دینار، صدقہ کر دیا۔ 100 اونٹ دے دیا، سامان سمیت دے دیا، دوسرا 100 دے دیا، تیسرا 100 دے دیا، 100 اونٹ سامان سمیت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ آج تک ان کے صدقے جاری ہیں، اللہ تعالیٰ نے جاریہ کو بنایا ہوا ہے اور ثواب سپلائی ہو رہا ہے۔ یہ زندگی ہے، اس طرح کی گزارے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ احباب میری باتوں کو دل میں جگہ دیں گے اور کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے۔ نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کے لیے نمازی بن جائیں۔ صدقہ و خیرات نہیں کرتے تھے، اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کرنے والے بن جائیں۔ حرام کماتے تھے، چھوڑ کر حلال روزی کی طرف آ جائیں۔ جب بھی کوئی کاروبار کریں، عالم صاحب سے پہلے پوچھ لیا کریں کہ میرا یہ کاروبار کرنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ بہت ساری آسانیوں والے راستے کھل جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ سنا سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ بھائی